أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یعنی جس طرح سے ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا حروف مدہ کو، تو حروف مدہ جب آ جائے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، کھینچ کر کے پڑھا گیا۔ تو اسی طریقے سے بالکل اسی کے برابر آپ کو کھڑی حرکات بھی اگر ملے تو حروف مدہ کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں لکھا گیا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی برابر ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس سبق میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ پچھلے اسباق میں آپ نے ملتی جلتی آواز یعنی حروف قریب الصوت کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی ایسے حروف جن کی آواز آپس میں ملتی ہو، جیسے تا اور تو، ان کی آواز ملتی ہے۔ زا، ذال، زو، ضاد، ان سب کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو اس وجہ سے انہیں قریب الصوت کہا جاتا ہے۔ اب انہیں پڑھا کیسے جائے؟ تو جس طریقے سے ہم نے حروف مدہ کو پڑھا ہے بالکل اسی طرح سے پڑھیں، لیکن کھڑی حرکات کا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ جس طریقے سے حروف مدہ آنے پر ایک حرکت جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی حروف مدہ آنے کی وجہ سے 2 حرکات کے برابر حرف کو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے کھڑی حرکات جب آ جائیں تو ان میں بھی 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو۔ اس حرف میں بھی ہمیں 2 کلرز اس سبق میں بھی ہمیں 2 کلرز دکھ رہے ہیں، ایک تو بلیک ہے اور دوسرا بلو ہے۔ تو بلیک جو کلرز ہیں وہ سارے حروف بالکل نارمل ہیں، لیکن یہاں پہچان کے لیے جتنے بھی بلو کلر سے حرکات آپ کو دکھ رہے ہیں سب کے سب کھڑی حرکات ہیں، یا تو کھڑا زبر، یا تو کھڑی زیر، یا تو الٹا پیش، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کہ ہمیں انہیں کھڑی حرکات پڑھنا ہے۔ اور اگلی چیز، بلو کلر سے جو حروف دکھ رہے ہیں تو، زو، ضاد، صاد، قاف، یہ سارے حروف دوبارہ آپ یاد کریں حروف مستعلیہ ہیں۔ تو حروف مستعلیہ آپ کو جہاں کہیں بھی دکھ رہے ہیں وہ سب کے سب بلو کلر سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، تاکہ بار بار آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات، اور آپ اس چیز کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، چاہے اس پر زیر لگا ہو، کھڑی زیر ہو، کچھ بھی ہو، انہیں ہمیں پر ہی پڑھنا ہے۔ تو، تی، تو، زو، زوئی، زو، اسی طریقے سے یہ سبق بھی پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔